الله تبارك وتعالى أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ رب الجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ ہم نے عبادتوں کا بنیادی مقصد تقوی کس طریقے سے ہے اسے سماعت فرمایا. آج کے خطبہ جمعہ میں کسی تقوی کی اہمیت اور اس کے فوائد، انسان کی زندگی پر اس کے اثرات، اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین، تقوی جس کا معنی آتا ہے گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، ان کاموں سے بچنا جس سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اسی تقوی کو اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہمیشہ فرما بردار بن کر رہنا، تمہاری موت بھی اسلام ہی کی حالت میں آنا. یعنی ایک مسلمان ہمیشہ مسلمان بن کے رہنا چاہیے. اسلام کا جو تقاضا ہے ایمانیات اور پھر اعمال صالحہ، اس بات پر انسان کو پختہ یقین رکھنا چاہیے. کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو انسان کے عقیدے کو بگاڑ سکتا ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے. اسی لیے یہاں پر یہ تعلیم دی گئی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلام کی حالت پر آئے. یعنی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے. کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اسلام سے آدمی کو دور کر دے. اگر آدمی نیک رہے گا، عبادت گزار رہے گا، اللہ سے ڈرنے والا رہے گا، شرعی تعلیمات پر عمل کرنے والا رہے گا، اسلام کے ارکان پر عمل کرتے ہوئے اس کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا رہے گا، تو پھر چاہے دن میں موت آئے یا رات میں موت آئے کوئی پرواہ کی بات نہیں. اگر انسان گناہوں میں زندگی گزارے گا، اور گناہوں میں سے بعض ایسے گناہ ہیں جس کے ارتکاب کے بعد آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے شرک ہے، بدعت ہے، اور اسی طریقے سے کچھ ایسے گناہ ہیں جو اسلام سے آدمی کو خارج کر دیتے ہیں، جیسے شراب نوشی. اب شراب کا معنی صرف شراب ہی نہیں بلکہ نشاور چیزوں کا استعمال، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَشْرِبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ ایک شراب پینے والا جب وہ شراب پیتا ہے
تو ایمان والا نہیں رہتا. اس کا معنی کیا؟ یعنی ایمان اس وقت اٹھا لیا جاتا. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایک چور جب چوری کرتا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے چرا لیتا ہے، تو اس کا ایمان اس وقت اٹھا لیا جاتا، وہ مومن نہیں رہتا. اگر شراب کی حالت میں یا چوری کی حالت میں یا زنا کی حالت میں یا اس جیسے دیگر گناہوں کی حالت میں اگر اس کی موت آ جائے تو پھر اس کی ایمانی موت نہیں ہوگی. اس لیے یہاں پر یہ تعلیم دی گئی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری موت اسلام کی حالت پر آئے، یعنی اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنی زندگی میں لاؤ، اللہ کے عذابات سے بچو، نافرمانیاں نہ کرو، نافرمانیوں سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. چاہیے کہ غور کرے کہ آدمی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. کیا جب ہماری موت آ جائے گی تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ہم یہ یقین اپنے آپ کو دلا سکتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ہمیں جنت تک پہنچائے گی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کل کی کیا تیاری کی ہے. ہم مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے مستقبل کی بہت فکر کرتے ہیں. ایک طالب علم پڑھتا ہے، ڈگریاں حاصل کرتا ہے تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو. ایک ملازم ملازمت کرتا ہے تاکہ کل کی پریشانی نہ ہو. ایک تاجر تجارت کرتا ہے. دنیاوی اعتبار سے ہر میدان میں ہر آدمی ہر طریقے کی کوشش کرتا ہے، اسباب تلاش کرتا ہے کہ آئندہ اسے کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف نہ ہو. لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نمازوں کے اتنے پابند ہیں کہ یہ نماز ہمیں آخرت میں نجات دلوا سکتی ہے؟ کیا ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہماری عبادتیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن ہمیں نجات دلوا سکتی ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. پھر اللہ نے دوبارہ اسی جانب اشارہ کیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یعنی تم جو بھی کر رہے ہو، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں سے چھپ کر ہو، بھری مجلس میں ہو یا تنہائی میں ہو، گھر میں ہو یا گھر کے بند کمرے میں تنہائی میں ہو، جو کچھ کر رہے ہو یہ یقین جانو کہ دنیا والوں کی نظر سے بچ سکتے ہو، اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے. گزشتہ کچھ دن پہلے ایک بڑا پلین کا حادثہ پیش آیا، ہم تمام جانتے ہیں، جس میں تقریباً 242 افراد موجود تھے. احمد آباد سے وہ فلائٹ اڑا، کچھ دور جا کر کریش ہو گیا. اس کے اندر کئی مذاہب کے لوگ تھے اور وہ لندن جا رہا تھا، اور رہنے والے بھی بڑے مالدار تھے ہوں گے، کاروباری تھے ہوں گے، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے تھے ہوں گے. ان کے زندگی کے کئی ارادے، مستقبل کے کئی ارادے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہ جس فلائٹ میں سوار ہوئے وہ انہیں موت کے منہ تک پہنچائے گا. کسی کو اندازہ نہیں تھا. اور پھر جب وہاں سے اڑا اور کریش ہو گیا، جل کر راکھ ہو گئے لوگ، ایک شخص بچا. وہ ایک شخص بچا اس میں سے. ممکن ہے اس کی زندگی کا وقت نہیں آیا، موت کا وقت نہیں آیا، اللہ زندگی باقی رکھا تھا، وہ بچ گیا. لیکن یہاں پر وہ ایک واقعہ میں ہم دیکھ لیے، سن لیے، آگے بڑھ گئے. یہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں.
آئندہ ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے ہمیں نہیں معلوم. کتنے ہمارے ایسے رشتے دار ہیں جو دواخانے میں رہتے ہیں, موت و حیات کی کشمکش میں رہتے, صحت مند ملاقات کے لیے جاتے, جب واپس آتے کسی حادثے کا شکار ہو جاتے. ایک ایسے مریض سے جو کئی دنوں سے دواخانے میں شریک ہے, بیماریوں سے پریشان ہے, ایک صحت مند ملاقات کے لیے گیا, جب واپس آ رہا تھا حادثے کا شکار ہو گیا, انتقال ہو گیا. رات میں کسی سے ملاقات کرتے ہیں, صبح میں اطلاع آتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. صبح میں ملاقات کرتے ہیں, شام میں اطلاع آتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو انسان کو اپنے مستقبل کی فکر کرنا چاہیے, بے فکر زندگی نہیں گزارنا چاہیے, غفلت میں زندگی نہیں گزارنا چاہیے, غفلتوں سے باز آنا چاہیے, غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ گیا. انسان کی جب موت آ جاتی ہے, موت کے بعد سے حساب کتاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے, آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی, عمل کا کوئی موقع نہیں ملتا, نیکیوں کا کوئی موقع نہیں ملتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس, لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ دن 8 دن پہلے فلائٹ حادثے کا شکار ہو گیا, لوگ مر گئے, فلاں دواخانے میں اتنے لوگ مر گئے, فلاں جگہ زلزلہ آیا, لوگ زمین میں دھس گئے, فلاں جگہ اتنی تیز بارشیں ہوئی کہ کرنٹ کی وجہ سے لوگ مر گئے, پانی میں ڈوب کر لوگ مر گئے, کہیں پر حادثہ ہو گیا کہ بلڈنگ جل گئی, جل کر لوگ مر گئے. کچھ دن پہلے روزہ ہاؤس میں ایک حادثہ پیش آیا تھا, ایک فلائٹ میں روزہ ہاؤس کے بالکل قریب آگ لگ گئی, کئی لوگ اس کے اندر مر گئے, جھلس گئے. تو یہ جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, یہ واقعات سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے, اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اگر آج اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے تو کل میرے ساتھ بھی آ سکتا ہے. غفلت کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے. آج ہماری زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے. موبائل فون کیا ہاتھ میں آ گیا, 24 گھنٹے فون میں لگے ہوئے ہیں. کیا کوئی کام کی چیز دیکھ رہے ہیں, یا کوئی آخرت کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے, یا دنیاوی اعتبار سے کچھ منافع آ رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں, بس 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں, یہ تلاش کر رہے ہیں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں. اللہ رحم کرے, بات ہمارے نوجوان تو اتنا آگے ہیں, گھروں کے اوپر چھتوں کے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں, رات کی تنہائی میں چبوتروں پر آٹوؤں کے اندر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, 24 گھنٹے فون میں لگے ہوئے ہیں. گھر میں رشتے دار ہیں, سب بات چیت کر رہے ہیں, لیکن فون میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو غفلت کی زندگی ہماری گزر رہی ہے, کسی کو گیم سے دلچسپی ہے, 24 گھنٹے گیموں میں لگے ہوا ہے. کسی کو بے حیائی سے دلچسپی ہے, بے حیائی کے مناظر, بے حیائی کی ویڈیوز, بے حیائی کے فوٹوز, بے حیائی کی تصاویر دیکھنے میں لگا ہوا ہے. اسے احساس نہیں ہوتا قیامت کے دن یہ آگ بھی گواہی دے گی, قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گے, قیامت کے دن یہ زبان بھی گواہی دے گی, قیامت کے دن یہ کام بھی گواہی دیں گے. اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ ہم تو چپ کر بند کمروں میں موبائل میں لگے ہوئے رہتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ, اپنے رشتے دار, اپنے بھائی بہن سے بچے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی دیکھ رہا نہیں. رات ہے, بند کمرہ ہے, تنہائی ہے, چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, باتوں میں لگے ہوئے ہیں اجنبیوں سے. لیکن میرے بھائی, ایک چیز, ایک ذات جو ہمیشہ ہم پر نظر کیے ہوئے ہیں, ان اللہ خبیر بما تعملون, تم جو کر رہے ہو اللہ کو اس کا علم ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ سزا نہیں دے رہا, ورنہ اگر اللہ گناہ پر معافی کرے تو بچ نہیں سکتے. ابن ماجہ کی روایت ہے, ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں,
یہ حدیث ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ اس حدیث کے ہر لفظ پر ہم کو غور کرنا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں تقویٰ ہے یا نہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں، ہم اللہ کے سے ڈر کر گناہوں سے بچنے والے ہیں یا نہیں، دنیا میں رہ کر نیک اعمال کرنے والے ہیں یا نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة بحسناتي أمثال جبال تهامة بيضا فيجعله الله عز وجل هباء منثورا، کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے میری امت کے جو تہامہ پہاڑ کے برابر بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، نیکیوں کے انبار، دنیا میں بڑے عبادت گزار، بڑے نمازی، بڑے دیندار، رمضان کے روزے رکھنے والے، حج کی توفیق دیا حج ادا کرنے والے، عمرہ کرنے والے، نمازوں کے پابند، نیکیاں کرنے والے، عبادتوں میں آگے، اتنی عبادتیں، اتنی نیکیاں کہ پہاڑ کے برابر، بڑے بڑے پہاڑ تھے، ہاما بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کے برابر نیکیاں قیامت کے دن لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا کیا انہیں بدلا دے گا؟ کیا وہ نیکیاں انہیں جنت میں لے جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تعالیٰ بکھرے ہوئے ذرات کی طرح، دھول کی طرح ان نیکیوں کو اڑا دیں گے، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، گرد و غبار ادھر سے ادھر بکھر جاتا ہے، ویسے اللہ نیکیوں کو اڑا دیں گے۔ قال ثوبان صفهم لنا جلهم لنا قد لا نكون منهم ونحن ولا نعلم۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابن ماجہ میں نقل کیا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدنصیب ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن انہیں نیکیوں کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو اڑا دیں گے، بہا دیں گے، ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ وہ کون ہے اس کو وعدے کرے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکے؟ ہمیں اور کچھ بتائیے تاکہ ہم انجانے میں ویسے گناہ کر کے ان میں شامل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیے نیکیوں کی کیسی طرف صحابہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، جن کی زندگی، جن کا دین کا وقت میدان جہاد میں گزر رہا ہے، تلواروں کی وار پر وار کھائے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، نبی کے کلام کو اپنے کانوں سے سنا، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خوشخبریاں دی، جن کے بارے میں رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اتنی تمام چیزیں موجود ہیں، صحابے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفتیں، اصول کی عادتیں بتلائے تاکہ ہم انجانے میں وہ گناہ کر کے ان میں شامل نہ ہو جائے، تاکہ ہم بچے رہے، دور رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویعقدون من اللیل کما تعقدون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم انتہکوها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں وہ کوئی الگ نہیں، تمہیں میں سے، تم جیسے لوگ ہیں، تمہارے ہی خاندان قبیلے میں سے، تمہاری ہی طرح زندگی گزارنے والے ہیں، تمہاری مجلسوں میں رہنے والے ہیں، اور بالکل عبادتیں تو ایسی ہیں جیسے قیام اللیل تم کرتے ہیں، ویسے ہی قیام اللیل میں یہ لوگ لگے رہتے ہیں۔ لیکن گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کا ارتکاب کرتے ہیں، چھپ کر جوا کھیل رہے، چھپ کر فون میں بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے، چھپ کر اجنبیوں سے بات چیت کر رہے، بے حیائی کی بات چیت ہو رہی ہے، تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم لوگوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں سے تو بچ سکتے ہیں، اللہ سے بچ نہیں سکتے۔
जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दिया, उन मुहर्रमात से लोग बचते नहीं तन्हाई में, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनकी इबादतों को ज़ाया कर देगा। ये सही दर्जे की इब्न माजा की रिवायत है। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। पूरी बातों का खुलासा ये है कि एक इंसान को हमेशा मुत्तकी बनकर जिंदगी गुजारना चाहिए। अगर हम तक़वी की जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की बरकतों से हमें मालामाल करेगा। और तक़वा यही है कि जहाँ हम इबादतें करते हैं, वहीं पर अपनी इबादतों के जरिए कमाई हुई नीतियों की हम हिफाजत करें। कोई ऐसे गुनाह हमसे सरज़द ना हो जो हमारी नेकियों को हदायतों बर्बाद कर दे। अल्लाह से दुआ है, इलाहुल आलमीन तक़वी की जिंदगी गुजारने वाला बना, अल्लाह गुनाहों से बचने वाला बना, अल्लाह गफलत की जिंदगी से बेदार होने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह तन्हाई में की जाने वाले गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह में कामाल अंजाम देने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह जो बीमार है सेहत आजिला शिफा कामिल अता फरमा, अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को आसानियों में बदल दे, अल्लाह इबादत गुजार बना दे हमें, नमाजों का पाबंद बना दे हमें, अल्लाह तुझसे डरने वाला बना, अल्लाह गुनाहों से बचने वाला बना, अल्लाह उन गुनाहों से जो हम लोगों के सामने करे उससे भी नफरत दिला दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को दरगुदर फरमा दे, उन गुनाहों को भी माफ फरमा दे जो हम लोगों से छुप कर किए। अल्लाह तुझसे हम छुप नहीं सकते, हमारे छोटे बड़े हर गुनाह को अल्लाह माफ फरमा दे। अल्लाह दुनिया के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा, हासिदों के हसद से हमारी हिफाजत फरमा, शरीरों के शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह दुनिया के अज़ाबात से हमारी हिफाजत फरमा, आखिरत के अज़ाबात से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, खबर की आजमाइशों से हमारी हिफाजत फरमा, हश्र की आजमाइशों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-हुदा वत-तुक़ा वल-आफ़ाफ़ वल-ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-जन्नह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-जन्नह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-जन्नह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुर करीम।